نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دوسرے دن کا یا غفور یا رحیم کا ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے جو آپ کے رزق میں بھی برکت کا باعث بنے گا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت بھی آپ پر نچھاور ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت اس پہ برستی ہے، یہ حدیث ہے قدسی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے تو میری رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جب میری رحمت اس پہ برستی ہے تو اس کی 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے، نسلوں میں چلی جاتی ہے، اور جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو میری لعنت برستی ہے اور میری لعنت بھی 7 نسلوں تک چلی جاتی ہے۔ تو یا اللہ کی رحمت ہم پہ برسے، اور جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، اللہ فتوحات کے اور عزتوں کے دروازے کھولتا ہے، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے رزق، صحت، عزت سب کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 جملے یہ بہت طاقتور ہیں، اور اللہ کے ناموں میں ان میں اتنی چاشنی ہے کہ اللہ کے نام تو سارے ہی بہت عظمت والے، شان والے ہیں، لیکن یہ 2 نام بہت ہی پرتاثیر ہیں، اور اس کو ذکر کرنے والے ذاکرین طبقہ جو ہے وہ ان ناموں کو بہت ہی خلوص کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ آپ چونکہ عید کا دوسرا دن ہے اور اللہ ہماری طرف رحمت کرے جیسے رمضان میں کرتا رہا، اب چونکہ رمضان والے اعمال آہستہ آہستہ بندے چھوڑ دیتے ہیں، اور جب اعمال چھوڑتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی، اللہ کی نظر شفقت بھی وہ اسی طرح ان سے کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو ان وظیفوں سے اللہ کی رحمت اسی طرح آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور جب اللہ آپ پر رحمت کرے گا تو رزق آپ کا بڑھے گا، گھٹے گا نہیں، صحت آپ کی بہترین ہوگی، بیماریاں آفات آئیں گی نہیں، اللہ آپ پہ ذلتیں ختم کر کے عزت کے دروازے کھولے گا۔ اب ساری دنیا آپ کا رزق چھیننا چاہے، ساری دنیا آپ کو ذلیل اور پست کرنا چاہے، لیکن خالق کائنات جو ہے وہ آپ پہ رزق کے دروازے کھولنا چاہے تو کون ہے جو بند کرے؟ کون ہے جو اس میں رکاوٹ بنے؟ ہمیں اللہ سے مانگ کے چلنا چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ تو عید کے دنوں کو ہنس کھیل کر، دعوتیں کھا کر اور ایک دوسرے کے ہاں پھر پھر کر نہ گزاریں، بلکہ تھوڑا ٹائم تو نکالیں جس میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر بس 5 منٹ آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ اب نماز تو فرض ہے، وہ تو آپ نے پڑھنی ہی ہے، نماز کبھی معاف نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں تھی، کربلا میں حسین ابن علی کو معاف نہیں تھی، شہید ہو گئے لیکن نماز نہیں چھوڑی، تو ہمیں کیسے معاف ہو سکتی ہے کہ عید آ گئی جی، شادیاں آ گئیں جی، فلاں مسئلہ ہو گیا جی؟ نہیں، نماز کو نہ چھوڑیں، قرآن پاک کو نہ چھوڑیں۔ اب آپ اس وظیفے کو کر لیں، صرف عید کا دوسرا دن یا رات کسی بھی لمحے آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا غفور یا رحیم، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، 100 بار یہ پڑھ کے آپ دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی برکت سے آپ پہ رحمت کرے گا۔ جب اللہ کی توجہ رحمت ہوگی، رزق بڑھے گا، صحت بہتر ہوگی، اللہ بند دروازے کھولے گا، ذلت کوئی نہیں دے سکے گا، عزت کے خزانے اللہ کھول دے گا۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ اور یہ وظائف جو میں آپ کو دیتا ہوں یہ آپ بعد کی تاریخوں میں بھی کر سکتے ہیں، ان دنوں میں تو خاص طور پہ ان کا فائدہ ملتا ہے اور اس سے فیوضات ملتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے گھرانے کو فیوضات ملیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔